شب ضربت ماہ رمضان، علی کا یہ کہنا ہے کہ زندگی بعد زہرا بخدا شکستہ ہے۔ تیرے بات ہے زہرا، میں دل سو شکستہ، میں دل زارو گرفتہ، خدا مسافر شب زندہ دار، خدا نگہدار کہ میں پہ کرے دل فگار۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، روز و شب ویرانی زندگی زندانی، یا علی یا علی، زندگی بعد زہرا بخدا نہیں کٹتی، خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار، خدا نگہدار کہ میں پہ کرے دل فگار۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، میں چلا سوئے قاتل، میں چلا سوئے حاصل، میں چلا سوئے منزل، میں چلا سوئے قاتل، میں چلا سوئے حاصل، میں چلا سوئے منزل، میں چلا۔ السلام علیکہ یا مولا یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سلام ہو میرے مولا پر، سلام ہو میرے آقا پر، سلام ہو میرے مشکل کشا پر، سلام ہو میرے امام پر، سلام ہو میرے ولی پر، سلام ہو میرے اللہ کی حجت پر، سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی پر، سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد پر، سلام ہو مولا پر، سلام ہو 11 ائمہ کے بابا پر، سلام ہو شہزادی کونین بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کفو پر، سلام ہو انبیاء کے مددگار پر، سلام ہو اس پر کہ جس کی راہ پہ چل کر انسانیت فلاح پا سکتی ہے، سلام ہو اس پر کہ جس نے زندگی دی ہے انسانیت کو، سلام ہو اس پر کہ جس کا علم بے مثال، جس کی شجاعت بے مثال، سلام ہو اس پر کہ جس کی سخاوت بے مثال، سلام ہو اس پر کہ جس کے ساتھ کوئی اگر جڑ جائے تو وہ حق کے ساتھ جڑ جاتا ہے، سلام ہو اس پر کہ جس کے ساتھ کوئی جڑ جائے تو وہ سچائی کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ علی علیہ السلام پر سلام ہو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سلام ہو۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ جڑ کر انسانیت فلاح پا سکتی ہے۔ کوئی مبالغہ رائی نہیں کر رہا، کوئی میں آپ کے سامنے زیادہ کوئی لفاظی نہیں کر رہا۔ آج مجھے یہ منصب دیا گیا ہے، میں کہاں، میری توفیق کہاں، میرے مولا نے شاید مجھ پر یہ کہا کہ آپ جائیے، غالباً مجھ کو نہیں، مطلب کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچ میرے ذہن میں آئی کہ ہم تو کرنٹ افیئرس کے پروگرام کرتے ہیں، لیکن آج مولا علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک ایسا پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کو یہ پتہ چلے کہ علی علیہ السلام کسی ایک مسلک کے نہیں ہے، کسی ایک دین کے نہیں ہے، وہ اس تمام عالم کے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں، ان کے وصی ہیں، ان کے پیچھے ایسے چلتے تھے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی پیچھے چاہتا ہے۔ آج شب ضربت کے حوالے سے 19 رمضان ہو چکی ہے، کل شب ضربت تھی، اور آج مولا علی علیہ السلام وصیتیں کر رہے تھے 1400 سال پہلے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو، کہ بیٹا مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہنا،
اور بہت ساری انہوں نے تاکید کی ہے. علی کی مسٹزم, علی کی دعائیں, علی کے فرامین, علی کی زندگی, علی کی شجاعت, یہ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہے. I'm not saying this out of my love, out of my emotions, but I'm feeling this from inside, because Ali alayhi salam is a personality that unites everyone. Ali is a person which is still relevant and will always remain relevant till the hereafter. It is quite unfortunate, یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے علی کی ذات کو محدود کر دیا. آج شب ضربت گزر چکی ہے. آپ پورے عالم اسلام میں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے سوگ کی فضا ہے, اور سوگ ویسے ہی عالم اسلام میں ہے, کیونکہ اس وقت اتحاد پارا پارا کہیں نظر بھی آتا ہے, کہیں اتحاد جو ہے نظر بھی آتا ہے, لیکن دنیا کے اندر جنگ کی کیفیت ہے, لیکن اس وقت علی کی ضرورت سب سے زیادہ ہے. اس حوالے سے آج ہم نے جن 3 شخصیات کو مدعو کیا, جس میں سے 2 ثنا خان ہیں, نوح خان ہیں. نوح خانی اور ثنا خانی کا بھی ایک تعلق ہے علی کی زندگی سے. علی خود اشعار کہتے تھے, اور علی علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس میں مولا نے بہت سے اشعار بھی کہے ہیں. آج ہم ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش کریں گے, لیکن پہلے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. ذاکر اہل بیت ہیں یہ, اور بہت اچھا فعال کام کر رہے ہیں دینی تدریس کے حوالے سے, امت کو جوڑنے کے حوالے سے, اور بہت حوالوں سے لکھتے بھی ہیں, کالم نگار بھی ہیں, اور بہت سے آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکر اہل بیت طلال علی مہدوی صاحب. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ان کے ساتھ موجود ہیں نوح خان ہیں, ایمرجنگ نوح خان ہیں. میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے جیسے کہ ہم جتنے بھی ہمارے وہ ینگسٹرز, وہ نوح خان کہ جن کو پلیٹ فارم اس طرح سے پرووائڈ نہیں کیا جاتا, اس میں ان کی کوئی کمی نہیں ہے, ان کے اندر بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ ان کو ہم سامنے لایا جائے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین رضا کاظمی صاحب, یہ نوح خان ہیں, اور انہوں نے بھی ابھی حالیہ دنوں میں ایام فاطمیہ میں مولا علی کے حوالے سے ایک نوحہ بھی پڑھا تھا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ثنا خان ہیں, یہ بھی ایک پیشنیٹ, ایک پروفیشنل بھی ہیں, بہت سے حوالوں سے کام کر بھی رہے ہیں, اور منقبت بھی پڑھتے ہیں, ثنا خانی بھی کرتے ہیں, نعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں, نوحہ بھی پڑھتے ہیں. تابش کھلانی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی. میں آتا ہوں آپ دونوں کی طرف سے, لیکن سب سے پہلا سوال طلال آپ سے. آج شب ضربت گزر چکی ہے, 19 رمضان ہے, اور مولا علی علیہ السلام وصیتیں کر رہے ہیں. علی کی زندگی میں وصیتیں بہت سی ہیں. علی نے ہمیشہ منافقت سے نفرت کی ہے, علی نے ہمیشہ جھوٹ سے نفرت کی ہے, بلکہ علی نے تو دنیا کو ہی ترک کر دیا تھا. لیکن آج ہم سب علی علیہ السلام کا نام تو لیتے ہیں اپنے مقصد کے لیے, اپنے مفادات کے لیے, لیکن جو علی کی اصلی زندگی اسے کوسوں دور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین, لا سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین, اللہم اجل فرجہم شریف, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم مجھے فراہم کیا اور مجھے یہ موقع دیا اور یہ سعادت بخشی کہ میں یعصوب الدین, خیر البشر, امام المتقین, سید الاولیاء, سید الوصیین, ہدی للمتقین, کتاب لا ریب فیہ, صراط مستقیم, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی پر اور ان کی زندگی کے پہلوؤں پر گفتگو کر سکوں. کیا کہنا؟ جہاں تک آپ نے سوال کیا جناب امیر کی زندگی کے پہلوؤں کے حوالے سے, ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں 2 نمایاں طبقات ہیں عالم اسلام میں, ایک اہل تسنن ہیں اور اہل تشیع. ان دونوں طبقات میں المیہ یہ ہے کہ ایک نے جناب امیر کو خلافت کی حد تک محدود کر دیا, جبکہ دوسرے طبقے نے جناب امیر کو شجاعت اور بہادری کی حد تک اور جنگجو کی حد تک محدود کر دیا. جبکہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کی وسعت لامحدود ہے. جب دنیا کی بات کریں تو ادیبوں عرفاء اور علماء نے جب امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی پر نظر کی تو کہیں ابن ابی الحدید معتزلی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ امیر المومنین کے لیے وقار نہیں کہ وہ بلندیوں پر گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بلکہ یہ بلندیوں کے لیے وقار ہے کہ وہ امیر المومنین تک پہنچ گئیں, اس لیے کہ کل کو کل سے نسبت ہوتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ. تو کہیں علی صفی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی ذات میں متضاد صفات یکجا ہو جائیں, لیکن یہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کا معجزہ ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں حاکم بھی ہیں اور زاہد بھی ہیں, آپ ایک ہی وقت میں عابد بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں, آپ ایک ہی وقت میں عالم بھی ہیں اور عامل بھی ہیں, آپ ایک ہی وقت میں
صابر بھی ہیں اور شجاع بھی کیا ہیں. کہہ رہے ہیں؟ آپ نرم خو ایسے ہیں کہ تسنیم شرما جائے اور سخت ایسے ہیں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. جب کبھی ملا آذر بھائی جان نے امیر المومنین کی زندگی کا مطالعہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی زندگی میں ایک عجب معجزہ دیکھا کہ جب دشمنوں کو للکارتے ہیں اور ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو خدا کے شیر نظر آتے ہیں، اور جب رحم اور شفقت کرتے ہیں تو یتیموں کے باپ نظر کیا آتے ہیں. کہنے طلال، واہ واہ واہ. اچھا، یہ تو رہی انسانوں کی بات کہ انسان کی عقل محدود ہے، اور انسان اپنے محدود علم کے تحت جس کو عقل کل جانتا ہے، جس کو آخری حد تک پا لیتا ہے، اس کو کل پا کے مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن جب خدائے کل نے، عقل کل نے، قادر کل نے، اس حاکم کل نے کل ایمان کی جانب نظر کی تو کہیں سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ یہ صالحین ہیں، صادقین ہیں اور یہ بہترین ساتھی ہیں. تو کبھی سورہ انعام میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی صراط مستقیم ہیں، اگر ان کی پیروی نہ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو کبھی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ خدا کی مضبوط رسی ہیں، اسے تھام لو، یہ رسی کبھی ٹوٹنے والی نہیں. تو کہیں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو رسول خدا کا نفس قرار دیا، اور تو کہیں سورہ احزاب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ کو تمام تر نقائص اور تمام تر نجاستوں سے دور رکھا جائے. طلال بہت خوبصورت آپ نے آیات کا حوالہ دیا. یہاں میں طلال کی گفتگو جو کہ اتنی خوبصورت تھی، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کو میں روکوں، ذاکر ربیت ہے، لیکن ظاہر بات ہے وقت، لیکن جو خوبصورتی سے انہوں نے سما باندھا ہوا ہے. میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ناظرین مولا علیہ السلام کے حوالے سے جو ذکر ہوتا ہے طلال، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، اور علی کا ذکر عبادت ہے. اور آج عبادت ہی کی جا رہی، کس کی؟ اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، علی کے ذریعے سے، علی کے تذکرے سے، کیونکہ علی کا ذکر رسول کا ذکر ہے، اور رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اس میں تو تمام عالم اسلام متفق ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ کوئی ہے بندوں میں سے بندہ کہ جو چاہتا ہے کہ اپنی مرضی بیچ کے خدا کی مرضی خرید لے. ایسے بندوں پہ اللہ غفور و رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، اور وہ صاحبان ایمان بھی تمہارا ولی ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے، رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے. یہ سب کچھ جناب امیر المومنین کے حوالے سے علماء کے اندر اتفاق ہے کہ 300 آیات ہیں قرآن مجید میں جو اسٹیبلشڈ ہیں کہ یہ مولا علیہ السلام کے حوالے سے ہے. انسان کھوج کرے، قرآن اپنے رموز بتاتا رہتا ہے، قرآن اپنے رموز کھول کے بتاتا ہے. قرآن میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا، اور جب قرآن ان کے دل پہ اترا ہے تو قرآن کے جو وارث ہیں ان کی آغوش میں پروان انہوں نے چڑھا ہے. تو بہت ہی گہرا تعلق ہے قرآن کا علی سے، کیونکہ علی بہت قریب ہے، بلکہ سب سے زیادہ قریب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. حسین، میں آپ کی طرف آتا ہوں. اس حوالے سے ایک سما بن گیا ہے، آپ اس کے حوالے سے کوئی منقبت پڑھنا چاہیں، کوئی نوحہ پڑھنا چاہیں. آج آپ لوگوں کے لیے یہ سارا ہم نے سجایا ہے مولا علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لعن قتلۃ الامیر المؤمنین علیہ السلام. آج کی جو شب ہے مولا کی بارگاہ میں نوحے کے 2-3 بند مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لعن قتلۃ الامیر المؤمنین علیہ السلام. آج کی جو شب ہے مولا کی بارگاہ میں نوحے کے 2-3 بند مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روزہ داروں قیامت کے دن ہے، روزہ داروں قیامت کے دن ہے. آج زخمی ہے مولا ہمارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے. خاک بے وارثی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر. ہم سے بچھڑا ہے مولا
ہمارا روزہ داروں قیامت کے دن ہے، اور شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، رو رہا ہے سحر کا ستارہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم سے تام کیسا ڈھایا، قبر میں سیدہ کو رلایا، اور سوگ میں ڈوبا زغرا کا سارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، تیغ سر پہ علی کے لگی ہے، آج شمع امامت بجھی ہے، دل یتیموں کا ہے پارا پارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، اور ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا، ایک کوہ علم اور ٹوٹا، ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا، ایک کوہ علم اور ٹوٹا، ارے کیسے بچوں کا ہوگا گزارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر دیں۔ آپ نے ایک سما باندھا ہے جناب عبدالمومنین کے حوالے سے، 19ویں شب گزر گئی ہے لیکن مولا زخمی ہیں اس وقت اور وصیتیں کر رہے ہیں، اور حسین نے بہت ہی پیارا نوحہ، بہت ہی مشہور نوحہ جو آپ کو اپنی مجالس کے اندر، محفلوں کے اندر آپ اس کو سنتے ہیں۔ اب میں حسین کے بعد تابش کی طرف، تابش کھلانی کی طرف میں پڑھنا چاہوں گا۔ تابش ایک بہت اچھے ثناخوان ہیں، اچھا پڑھتے ہیں مولا کے لیے، شوق ان سے بہت دل میں پیشن ہے، شوق ہے، جذبہ ہے۔ تابش میں چاہوں گا کہ آپ سبط جعفر صاحب کا ایک بہت ہی مشہور کلام، غالباً آپ نے بھی اس کو سنا ہوگا، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، اگر اس سے آغاز کر دیں تو کیا ہی، مطلب آغاز تو ہو چکا ہے ہماری محفل کا، لیکن یہ ہے کہ ایک رنگ مختلف امتزاج ہونے چاہیے، فضائل کے بھی ہونے چاہیے، مصائب کا بھی ہونا چاہیے۔ یہی ذات علی ہے کہ فضائل بھی بیان کرنے ہیں، علی کے مصائب بھی بیان کرنے ہیں۔ اور ناظرین ایک اور عجیب بات میں بولوں آپ کے سامنے، میرا مولا بہت مظلوم ہے غالباً، اور مظلومیت کی وجہ فقط یہ نہیں ہے کہ ابن ملجم نے ضربت یا تلوار چلائی ہے علی پر، علی کی مظلومیت اس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور جناب سیدہ اس دنیا سے جاتی ہیں، اور پھر 25 سال کا صبر ہے۔ لیکن یہاں ایک فضائل کا کلام میں تابش کھلانی کی زبان سے سنا چاہوں گا۔ جی تابش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے آگہی آ گئی، علی آ
گئے آگہی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آگہی آ گئی، روشنی آ گئی آگہی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت سے کیا خطر موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آگہی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے، مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے، ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں، ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی، کیا ہوا گر آنکھ میں گر نمی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، مدت مصطفیٰ کے ساتھ مدت مرتضیٰ بھی شعر سنیے گا، سور آل عمران بھی ہے گواہ، مثل کوثر ہوئی آل ان کو عطا، سور آل عمران بھی ہے گواہ، مثل کوثر ہوئی آل ان کو عطا، وہ جو کہتے تھے ابتر نبی کو میرے، وہ جو کہتے تھے ابتر نبی کو میرے، ان کی قسمت ہی میں اب تری آ گئی، ان کی قسمت میں ہی اب تری آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مولا آپ کو اس کی جزائے خیر دیں۔ آپ نے جناب ابراہیم کی بارگاہ میں سید جعفر صاحب کا بہت ہی مشہور کلام، غالباً اس میں آپ نے ایک نیا شعر تضمین کیا ہے، نیا شعر جو سورہ آل عمران کے حوالے سے تھا، غالباً جو سید جعفر صاحب، لیکن بہت ہی اچھا شعر تھا یہ۔ طلال میں آپ کی طرف آتا ہوں واپس، وقت کم ہے لیکن آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہے، صفا باندھیا ہے۔ تابش نے اپنے کلام میں موت سے کیا خطر، موت سے کیا ڈر، جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے، اصلی چاہنے والا، وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں مولا علی کی زندگی سے بھی سبق ملا کہ جب مولا ابن نے جب مسجد کوفہ کی طرف روا دوا تھے، مرغابیوں نے ان کو روکا اور پھر بھی آپ گئے، اور ابن ملجم جو تھا وہ ایسے لیٹا ہوا تھا اپنی تلوار کو چھپا کے، تو مولا نے کہا کہ جو تو جس نیت سے آیا ہے میں اس سے آگاہ ہوں، نماز پڑھ اٹھ کے۔
وہ نہیں اٹھا لیکن بہرحال پھر اس نے آپ کے اوپر ایک وار کیا اور پھر مولا کے جملے نکلے فزت برب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. تو یہ کامیابی علی نے بدر کو، احد کو، خندق کو، خیبر کو اس کو نہیں گردانا. کامیابی علی کی نظر میں شہادت ہے. شہادت کیا ہے علی کی نظر میں؟ آپ نے بہت پیارا نقطہ یہاں پہ چھیڑا ہے. جناب امیر المومنین علیہ السلام کو جب ضربت لگی ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، یہ نہایت ہی عمیق اور گہرا ترین جملہ ہے. اگر ہم اس پہ غور کریں تو سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام اس میں جو نقطہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ نقطہ ہے کہ اگر تم خدا کے عاشق ہو تو تم کس قسم کے عاشق ہو کہ تمہیں یہ دنیا زیادہ عزیز ہے، تمہیں اپنے معشوق سے جدائی زیادہ عزیز ہے. امیر المومنین کے لیے موت خدا سے ملنے کا راستہ تھی. یہ بدر و احد و خندق امیر المومنین کے لیے وہ ذمہ داری تھی کہ جو خدا نے امیر المومنین کے سپرد کی تھی تاکہ اسلام کو زندگی بخشی جائے. لیکن جب معشوق کو عاشق کو معشوق سے تحفہ موت ملا کہ جس کے بعد امیر المومنین نے خدا کے حضور پیش ہونا تھا، اس کو امیر المومنین نے اپنے لیے کامیابی جانا کہ آج میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملوں گا. یہ جملہ تمام تر امت مسلمہ کے لیے یہ سبق ہے کہ یہ دنیا ہیچتر ہے، یہاں عمل کرو وہاں جانے کے لیے. اور علی کا شیعہ ہوتا ہی وہی ہے کہ جو اپنی موت کا خود انتخاب کرے. جیسا کہ آج آپ نے بیان کیا کہ شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام ہے، تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا یہ بیان کرتی ہیں کہ اس شب میرے بابا پہ ایک ایسی بے چینی تھی جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی. وہ علی جو ایک رات میں اطمینان کے ساتھ 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، وہ علی جو لیلۃ الحریر کی گھمسان جنگ کی شب میں کہ جب آگ اس قدر بلند تھی کہ مانو سورج نکل چکا ہو، مصلی عبادت پہ سکون سے تہجد کی نماز ادا کرتے تھے. آج کی شب وہ علی اس قدر بے چین تھے کہ جناب ام کلثوم کہتی ہیں بابا بار بار مصلی عبادت سے خیمہ خانہ میں آتے تھے، آسمان کی طرف کچھ تلاش کرتے تھے اور پھر کہتے تھے علی وہ وقت نہیں آیا. بی بی فرماتی ہیں میں نے بابا سے پوچھا کہ بابا آپ کس وقت کی بات کر رہے ہیں، کس وعدے کی بات کر رہے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں تمہارے نانا نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آج کی رات دنیا کا ملعون ترین شخص میرے سر کے خون سے میری داڑھی کو رنگین کرے گا. جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بابا میرا دل بیٹھا جاتا ہے آج آپ اپنی جگہ کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے بھیج دیں تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ بیٹی مجھے شرم آتی ہے کہ میں موت کے خوف سے خدا کی عبادت کو چھوڑ دوں. امیر المومنین نے اپنے لیے اپنی موت کا انتخاب خود کیا ہے. اور روایات میں ملتا ہے کہ مومن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی موت کا انتخاب خود کرتا ہے. اس کی زندہ و جاوید مثال ہم نے ابھی حالیہ ایک واقعہ دیکھا کہ جب ایک 86 سالہ بزرگ کو اس کے اپنے ملک کی انٹیلیجنس نے یہ کہا کہ سید آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کو ہم یہاں سے کسی سیفسٹ پوائنٹ پہ منتقل کر دیتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ کر جواب دیا کہ پہلے ایران کی تمام تر عوام کو محفوظ کرنا، پھر میں کسی بنکر میں جاؤں گا. اس علی کے چاہنے والے نے اپنی موت کا انتخاب خود کیا ہے. یہ وہ راستہ ہے جو امیر المومنین نے ہمیں دکھایا. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا. بہت خوب، بہت. اور آپ نے جو مولا علی کی شہادت کے حوالے سے ان کے غلام کا تذکرہ کیا ہے، جو علی خامنئی ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت، دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور کے تقاضوں کی بات نہ کریں. اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ، محمد و آل محمد کا تذکرہ اتنا
मैं जुमला इस्तेमाल करूँ, छोटा नहीं है कि उनके ग़ुलामों के तस्करे से उसमें कोई अफेक्ट, हर शख्स आले मोहम्मद से इंस्पिरेशन लेता है। अली ख़ामनई हो या दीगर जितनी भी उलमा इस्लाम के मुजाहिदीन जिन्होंने इसराइल की बर्बरियत के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, उनकी जो स्टांस है, उनका जो रेजिलियंस है, वो किससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं? आप जाके देखिए ना, खोज कीजिए, आप जाके तासुब की ऐनक को उतारिए, इसको उतार कर देखिए कि वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं। मैं बहुत या अली या हुसैन, या अली या हुसैन, या अली से ले रहे हैं या हुसैन से ले रहे हैं। ये है जिंदगानी, यही है हमारा वजीफ़ा, या अली या हुसैन। और इमाम हसन मुश्तबा का तज़किरा मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी आपको ये सिखाती है, उनकी भी ज़िंदगी अली के साथ है, उनकी ज़िंदगी भी बाबा के पीछे है उनके अली, क्योंकि हालात के हिसाब से भी हमें नेविगेट करना होता है। इमाम हसन मुश्तबा ने ये बताया है कि जब इस्लाम पर उन्होंने कलम के ज़रिए से इंसानियत की फलाह दी, और इमाम हुसैन ने जब उन पर वार जंग मुसल्लत की, तब उन्होंने एक स्टांस सिखाया। ये स्टांस इमाम हसन मुश्तबा भी दिखा सकते थे, ये स्टांस इमाम हुसैन भी दिखा सकते थे, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे दोनों बेटे इमाम हैं, चाहे वो खड़े हों या बैठे हुए हों। यानी ये या वो अम की कैफियत में हो या जंग की कैफियत में हो। यानी ये कि इमाम हसन मुश्तबा के दौर में अगर करबला के हालात होते तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम वही करते जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में वही हालात होते जो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के दौर में होते, तो इमाम हुसैन वही करते। फ़र्क नहीं है, ये हसन और हुसैन वही हैं कि जो अली हैं, अली की ही पैरवी करेंगे। और अली किसकी पैरवी करते हैं? रसूल की पैरवी करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व तक़ब्बल व शफ़ा व मरफ़ा दराजा। ताबिश में आपकी तरफ आऊँगा, बिल्कुल मुख्तसर सा कलाम आप किस हवाले से सुनाइएगा, फिर मैं हुसैन की तरफ आके इस प्रोग्राम को मैं इस 19वीं शब के हवाले से अख्ताम करूँगा, मैं नौहे के से। लेकिन आपसे मेरी दरख्वास्त ये है कि कोई मौला पे कोई अगर आप कोई कलाम सुनाना चाहें। आज के हालात के हिसाब से ही दोहा है। एक शोर है अब्बास अब्बास, दरिया पे जो पहुंचा सदुल्लाह का प्यारा, फिर फौज को ललकार के गाजी ये पुकारा। तुम सब यही कहते थे कि दरिया है हमारा, अब देखो कोई दरिया है हमारा के तुम्हारा। लो छीन लो ये हम है, ये दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। मैं हैदर करार के साए में पला हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं का सिला हूँ। अब्बास मेरा नाम, अलमदार वफ़ा हूँ। ये नाम व नसब है, ये नाम व नसब है मेरी किस्मत का सितारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। क्या फौज की तादाद बताते हो हमें तुम, हम देख के किस तरह हटाते हो हमें तुम। किस हाकिम जाबिर से डराते हो हमें तुम। अब नाम ना लेना, अब नाम ना लेना किसी हाकिम का दोबारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। बहुत खूब, आपने बेहतरीन कलाम का इंतखाब किया, और जो हालात के हिसाब से भी है, दरिया है हमारा। ये पैगाम है, ये दरिया मोहम्मद आले मोहम्मद की जागीर है, ये कायनात उनकी जागीर है, चाहे वो मोहम्मद हो, अली हो, फातिमा हो, हसन हो, हुसैन हो, आले मोहम्मद हो, और उनके ग़ुलाम कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो। क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ ऐसे हवाले दे सकता हूँ कि लबनान के अंदर बहुत से ऐसे आशिकों को देखा है मैंने जो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन वो जान देते हैं अली पर। मैंने ऐसे मनासिर भी देखे हैं। तो अली जो है किसी एक का नहीं है, वो सबका है। हुसैन, आपसे दरख्वास्त ये है कि एक नौहे के साथ, हम वक्त बहुत कम है, आप दोनों ने बहुत खूबसूरत पढ़ा, और तलाल आपकी गुफ्तगू बहुत ही मुदल्लिल, बहुत ही मौसर और बहुत ही मुफीद रही है। आप किसी नौहे से इख्तिताम अगर करना चाहें, अगर मेरी दरख्वास्त आप पूरा कर सकें, अगर आप पढ़ना चाहें, अगर आपको आपके जहन में वो नौहा है जो बहुत ही मशहूर नौहा है, मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से जो पढ़ा जाता है कि
آج بابا مرتا ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا جو نوحہ ہے کہ ایک نوحہ ہے بی بی زینب کا کہ مولا علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے غالباً آپ پہچان گئے ہوں گے میں کس کی بات کروں. اگر وہ ذہن میں اگر آپ کہیں وہ آپ پڑھ لیں یا کوئی آپ کو جو بہتر لگے. یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا. ارے آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا. فاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا آنے لگی، فاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا آنے لگی، ہے صدا آنے لگی. یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا. یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، ہائے یہ رو کر کہا. ایک ہلکا اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا. آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا. حسین آپ کو جناب امیر المومنین بہترین اجر پنجتن پاک جانا معصومین تابش کھلانی آپ کو بہترین آپ نے پڑھا، بہت دل سے پڑھا. آپ دونوں کا بہت شکریہ اور طلال آپ کا خاص طور پہ شکریہ کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی. انشاءاللہ 21 رمضان کو بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ کو میں مدعو کروں اس پہ، اور کیونکہ آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی. ناظرین مولا سب کے ہیں، ہمارے ہیں یا حسین، ہمارے ہیں یا علی، ہمارے ہیں یا حسن، ہمارے ہیں فاطمہ الزہرا، اور ہمارے ہیں محمد. بے شک محمد و علی و فاطمہ حسن حسین وظیفہ رکھیے اپنا، زندگی میں آسانیاں ہوں گی. اور چاہے آپ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، انسان ہو، اگر انسانیت کے لیے یہ کشتی جو ہے یہ نجات کے لیے راستہ ہے. حضور کا فرمان ہے میرے اہل بیت جو ہے وہ کشتی کے مانند ہے، سوار ہو جاؤ بچ جاؤ گے، دور مت ہوئیے ان سے. بس یہی پیغام ہے تزمین جاوید کا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی مولا علی کی شہادت کے حوالے سے جو ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں K21 کے پلیٹ فارم سے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار